پاکستان اور ایران کے درمیان امن معاہدہ پہلے سے کئی زیادہ قریب آ چکا، آئندہ 24 گھنٹوں میں حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا، امن معاہدے کی حتمی منظوری کے فوراً بعد الیکٹرانک دستخط کیے جائیں گے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط G7 اجلاس کی سائیڈ لائن پر متوقع۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ذرائع کی تصدیق G7 ممالک کا سربراہ اجلاس فرانس کے شہر ایوان میں 15 جون سے 17 جون کے درمیان منعقد ہوگا۔ ممکن ہے ڈیل پر دستخط اجلاس سے ایک روز پہلے یعنی 14 جون ہی کو کر لیے جائیں۔ بطور اہم ترین ثالث پاکستان کی وزارت خارجہ کا اعلیٰ ترین سطح پر وفد بھی اس اہم تقریب میں موجود ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اس میں تبدیلی کا امکان موجود ہے، تاہم معاہدہ جب طے پا جائے گا تو اس کی تمام تفصیلات عوام کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہوگی۔ بتایا جوہری معاملات کو فی الحال بعد کے مراحل کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے اور امریکہ کے جوہری مطالبات اس مرحلے پر ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ متحدہ عرب امارات ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر عزم۔ ذرائع کے مطابق پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق جاری مذاکرات کے آخری مراحل کے دوران سامنے آئی۔ متحدہ عرب امارات نے تقریباً 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ 3 ارب ڈالر سے زائد رقم پہلے ہی ایران کو فراہم کی جا چکی ہے۔ مجموعی رقم 20 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ملک کو مستحکم کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے، صوبوں کے لیے معاشی وسائل ان کا حق ہے۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے خطاب، کہا کہ NFC میں بلوچستان کا حصہ 100% بڑھا دیا۔ تمام معزز ممبران قابل احترام ہیں۔ ایوان میں چاروں صوبوں سے ممبران منتخب ہو کر آئے۔ آج بھی اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ دیر نہیں ہوئی، میں قدم بڑھانے کو تیار ہوں، آپ بھی آگے آئیں۔ حکومت نے بجٹ میں برآمدات اور ٹیکس نظام کی بہتری پر خصوصی توجہ دی ہے تاکہ معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب، کہا کہ عوامی ریلیف کے لیے 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈی فراہم کی گئی۔ زرعی مشینری اور آلات پر کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا۔ تنخواہ دار، صنعت کار اور ایکسپورٹرز کا بجٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی اسمبلی کے اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ اراکین قومی اسمبلی نے متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ اراکین پارلیمنٹ سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا گیا۔ امید ہے بجٹ میں کاروباری برادری کے لیے ٹیکس میں رعایتیں اور دیگر سہولیات سے سرمایہ کاری بڑھے گی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پائیدار معاشی نمو کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول پر لیوی میں کمی اور ڈیزل پر اضافہ۔ پیٹرولیم ڈویژن کے دستاویز کے مطابق پیٹرول پر لیوی میں فی لیٹر 9 روپے 24 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی اب 116 روپے 8 پیسے کی جائے گی، جبکہ 106 روپے 24 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی 8 روپے 68 پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی ہے، جس سے ڈیزل پر لیوی 44 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 53 روپے 26 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں کراچی کے بلک واٹر سپلائی K4 منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ دستاویز کے مطابق دیر پا شہری ترقی اور ہاؤسنگ شعبے کے لیے 54 ارب 60 کروڑ روپے، دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 14 ارب، محمد ڈیم کے لیے 22 ارب روپے مختص، صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے 6 ارب 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔